إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين
الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ واقعہ کا آخری رکوع ہم نے آج انشاءاللہ اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ 62 آیات ہم پڑھ چکے تھے پچھلی مرتبہ تک، اور آج سے 63ویں آیت جو ہے آج ہمیں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پوری سورت انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو مکمل ہوگی۔ یہ 3 رکوعوں پر مشتمل سورت ہے، کل 96 آیات ہیں، جس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا 62 آیات ہم پڑھ چکے۔ مکی اور مدنی صورتوں کی جو تقسیم ہے تو ہم اس وقت 6 گروپ ہیں، اور یہ 6 گروپ میں 7 مکی صورتیں ہیں، جن میں سے 6 ہم پڑھ چکے، سورہ قاف سے لے کر سورہ رحمان تک، اور 7ویں اور آخری صورت ہے یہ سورہ واقعہ کہ جس کا انشاءاللہ آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے، بلکہ یہ کہ اس کا آخری رکوع ہمیں پڑھنا ہے۔ آغاز ہی میں قیامت کا ذکر کیا گیا تھا، اور اس کے بعد 3 گروپس کا ذکر تھا، 3 گروہوں کا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، وہ داہنی جانب والے، دائیں ہاتھ والے، کیا کہنے ان کے، کیا شان ہے ان کی۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں جانب والے، بائیں ہاتھ والے، وہ بدقسمت لوگ جن کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہوگی، کیا ہی برے ہیں، کیسے بے نصیب ہیں یہ لوگ۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور پھر وہ لوگ کہ جو اس دعوت کو، دعوت توحید کو قبول کرنے میں آگے تھے، وہ اجر میں بھی بہت آگے ہیں، اور یہ ہے اصل میں مقربون بارگاہ۔ گویا کہ یہ کلائمیکس ہے، گولے سرسبد ہیں اس نوع انسانی کے، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے بالکل سامنے جگہ عطا فرمائے گا۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اور اس کے بعد تفصیل سے آیات جو ہم نے پڑھی وہ مقربین کا ذکر تھا۔ پھر دوسرا حصہ جو تھا جو ہم نے پڑھا پچھلے سے پچھلی مرتبہ اصحاب الیمین کے ذکر میں، اور پھر اصحاب الشمال جو پچھلی مرتبہ ہمارا یہاں بیان ہوا تھا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جو الفاظ ہم نے پڑھے تھے، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین۔ ان کی مہمان نوازی کس نوع کی جائے گی کہ دہکتے ہوئے انگارے ہوں گے جہنم کے، تسلیۃ جحیم جیسا کہ آگے بھی آ جائے گا، اور اس کے بعد شجر زقوم ہے کہ جس کا پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا۔ اور اس کا ذکر ہم نے سورہ صافات میں پڑھا تھا، جو آیات ہم نے پڑھی پچھلی مرتبہ اس کا صرف ترجمہ میں نے کیا تھا، کہ واقعہ یہ ہے کہ شاید جہنم کے جو عذاب ہیں ان میں بہت بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ زقوم کا پھل جو ہے ان کو دیا جائے گا کھانے کو، جس کی وجہ سے شدید پیاس انہیں لاحق ہوگی، اور پھر ابلتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی، پیپ زدہ پانی ان کی جو ہے تواضع کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ذکر تھا نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ یہ تمام باتیں جو بیان کی گئی ہیں کس لیے ہیں؟ یاد دہانی ہے، تذکیر ہے، نصیحت ہے۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد قرآن حکیم کی یہ آیات تمہاری سماعت سے ہو گزری، لیکن تم ٹس سے بس ہونے کو تیار نہیں۔ فلولا تصدقون، کیوں اس سچائی کو تسلیم نہیں کرتے، کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا یہ جو تم ٹپکاتے ہو منی کی ایک بوند، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس منی کی بوند کو تم نے خود پیدا کیا؟ اور دوسری رائے یہ تھی کہ اس کو تخلیق کے مختلف مراحل سے تم نے گزارا یا ہم نے تمہاری تخلیق کی ہے؟ ام نحن الخالقون، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ اور اس کے بعد یہ عرصہ حیات ہے جو آزمائش ہے، اور پھر ہم نے تمہارے لیے وقت مقرر کر دیا ہے موت کا،
وما نحن مسبوقین، ہم اس سے عاجز نہیں ہیں. تم اس موت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے. ایک دن آئے گا فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. وہ دن آ کر رہے گا جب کہ موت خود آگے بڑھ کر تمہیں گلے لگائے گی، وہ تمہارا استقبال کرے گی، اور پھر تمہیں اس عالم، اس زبردست ہستی کے سامنے پیش کر دیا جائے گا جس نے تمہاری تخلیق فرمائی ہے. یہاں تک کا حصہ ہم پڑھ چکے تھے. اب آئیے آگے فرمایا افرأیتم ما تحرثون. کیا تم نے کبھی غور کیا، کبھی دیکھا، یہ تمہارے مشاہدے کی بات ہے، ما تحرثون، یہ تم کھیتی باڑی جو کرتے ہو. حارا اور سا حرس کا مادہ آتا ہے زمین میں بیج ڈال دینا. کسان کا کام صرف یہ ہے. جیسا کہ ہم نے انسان کے معاملے میں پڑھا تھا، وہ تو صرف منی کا ایک قطرہ جو ہے وہ ٹپکا کر فارغ ہوا. اس کے بعد اس منی کے قطرے کو پھر مختلف مدارس سے گزار کر اور مختلف سٹیجز سے گزار کر ایک مکمل انسانی بچے کی شکل میں کس نے تخلیق فرمایا؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. وہی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے افرأیتم ما تحرثون. کبھی تم نے غور کیا، دیکھا، یہ جو تم بیج زمین میں ڈالتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا اس کو اگاتے ہو یا اس کی نشو و نما کرتے ہو، اس بیج کو ایک مکمل پودے کی شکل میں، فصل کی شکل میں، درخت کی شکل میں کیا تم تبدیل کرتے ہو ام نحن الزارعون، یا یہ کہ ہم ہیں کہ جو اس کو اس تخلیق کے مراحل سے گزارتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں یہ انداز ہو وہاں بعض روایات بھی ہیں کہ قرآن حکیم کی بہت سی ایسی آیات تھیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر الفاظ آپ کی زبان پر آ جاتے تھے. جیسے کہ سورہ غاشیہ کے آخر میں آنا کہ اے پروردگار ہم سے حساب یسیر لے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا فإن إلینا ایابہم ثم إن علینا حسابہم. ان تمام لوگوں کا بالآخر مرجع میرے پاس ہی ہے اور میں ہی ان کا حساب لوں گا. تو جو مسنون الفاظ ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے پروردگار تو ہم سے حساب لیجو، تو حساب بہت آسان لیجو. کہیں ہمارا ڈیٹیل آڈٹ ہو گیا تو پھر ہم برباد ہو جائیں گے. سرسری طور پر ہمارا حساب لے کر جو ہے ہمیں اہل جنت میں داخل فرمایا. تو یہاں بھی وہ الفاظ جو آتے ہیں بلا وانت یا رب، اے پروردگار اس بیج کو ایک مکمل فصل یا پودے یا درخت کی شکل میں تبدیل کرنے والی تیری ذات ہے، تو اس پر قادر ہے. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. اگر ہم چاہیں تو اس کھیتی کو جس کے لیے محنت کی ہے اس کسان نے، ہل چلایا ہے، اس کے بعد بیج ڈالا ہے، اس کے بعد وہ فارغ رہے. اب ظاہر ہے یہ ٹیوب ویل اور ایریگیشن کے وہ نظام تو اس زمانے میں موجود نہیں تھے. وہ منتظر رہتا تھا آسمان سے کب باران رحمت کی بارش ہو، اور پھر یہ کہ بارش ہوگی جس میں رحمت جو ہے اور برکت جو آئے گی، جس کی وجہ سے میری کھیتی جو ہے اس کی فصلیں لہانے لگیں گی. وہ منتظر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، باران رحمت کا. لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر آسمان سے بارش نازل نہ ہو، یا باد سرسر یا باد سموم کا کوئی ایسا تھپیڑا ہے جو تمہاری اس پوری کھیتی کو جو ہے جھلس کر رکھ دے. یہ دونوں کیفیات ہوتی ہیں. قرآن میں بہت سی جگہوں پر ذکر کیا گیا کہ کسان نے تو بڑی محنت کی تھی، اس کا دل بھی بڑا خوش تھا، کھیتی لہلہا رہی ہے، پھر بالآخر اللہ تعالیٰ کا وہ امر جو ہے وہ آ پہنچا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایسا باد سموم یا باد سرسر کے جو ہے وہ ایسا چلی ہے کہ جس کی وجہ سے پوری کی پوری کھیتی جو ہے بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ گئی. کھیت والوں کا ذکر جو ہے سورہ قلم کے اندر موجود بڑی تفصیل کے ساتھ. تو لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اسے ہم بالکل بھوسا بنا کر رکھ دیں، وہ لہلہاتی ہوئی فصل کی بجائے وہ گویا کہ بالکل ختم ہو کر رہ جائے، نسیاں منسیہ ہو جائے. فظلتم تفکہون، اور پھر تم رہو باتیں بناتے. اب یہاں اصل میں دو تین چیزیں مراد دی گئی ہیں. فکہ کے معنی آتے ہیں عام طور پر ہنسنا، اور یہاں جو مراد ہے کہ جب اپنی برباد کھیتی کو وہ شخص دیکھے گا تو اس پر جو دیوانگی طاری ہوگی، جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی کھیتی کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اب دیوانگی کی وجہ سے ہنسنے لگے گا. جیسے کہ آپ نے بہت سے دیکھا ہوگا دیوانوں کو، جو مجنون ہوتے ہیں وہ ہر وقت ہنستے ہی رہتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہنسی کی بات نہیں ہے، تب بھی آپ کو ان کے چہرے کے اوپر ہنسی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی مراد ہے. اور پھر جیسا کہ یہاں ترجمہ یہ کیا گیا کہ پھر تم صرف کوستے رہو گے، باتیں بناتے رہو گے کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ.
اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس سے وہ انسان کے مشاہدے میں آتی ہیں تمام باتیں. لو نشاء لجعلناه حطاما، انسان کا مطمئن ہو جانا اس بات کے اوپر کہ میں نے محنت کر لی ہے، اب یہ کھیتے ہوئی نظروں کے سامنے ہے، اور میں لازماً اس کا پھل اور اس کا غلہ یا جو اجناس ہیں وہ اسے اتار لوں گا. یہ اصل میں ایک اعتبار سے حجاب ہے بندے اور رب کے مابین. اصل ایمان کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس کھیتی کو برباد کر دے، مجھ پر کوئی بہت بڑی آزمائش آ جائے. فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ، اور پھر تم بڑبڑاتے ہی رہ جاؤ اور یہ کہتے رہ جاؤ کہ ہم تو بڑا تاوان پڑ گیا، ہم پر بڑی چٹی پڑ گئی. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے، اس لیے کہ جو محنت کی تھی اس نے آخر بیج بھی خریدا ہوگا، اس کے لیے کوئی آج کل کا اگر دور آپ کے سامنے ہے تو فرٹیلائزر لیا ہوگا، پھر ٹریکٹر کو ریڈ پر لیا ہوگا، اس کے بعد پوری طرح وہ تیار ہے کہ گویا کہ اب وہ کھیتی جو ہے اپجے گی، اور اپجنے کے بعد جو ہے وہ اپنا پھل لائے گی، اس سے وہ ہم فصل حاصل کریں گے. یہ ہر شے اس سے ختم ہو گئی. انا لمغرمون بل نحن محرومون، ہم پر تو تاوان ڈال دیا گیا، ہم پر تو چٹی پڑ گئی ہے، بلکہ ہم تو بالکل بے نصیب ہو کر رہ گئے، محروم ہو گئے. افرأیتم الماء الذی تشربون، دیکھیں یہاں 4 مثالیں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے انسان کی تخلیق، منی کے قطرے کو ایک مکمل انسان کی شکل میں کس نے تبدیل کیا؟ کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، یا یہ کہ کوئی ذات ہے کہ جو تخلیق کے مراحل کو درجہ بدرجہ طے کرا رہی ہے؟ پھر یہ جو تم بیج ڈالتے ہو زمین کے اندر، یہ بھی تو زمین کا پیٹ ہے نا، اس کو زمین کی تاریکی کے اندر کون نشو و نما دے رہا ہے؟ کون اس کو باقاعدہ ایک فصل کی شکل میں تبدیل کر رہا ہے؟ اس کے بعد تیسری بات کیا آئی؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی اس پانی پر غور کیا جو تم حاصل کرتے ہو؟ اور واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو پانی حاصل کرنے کے ذرائع تھے کیا؟ سوائے بارش کے اور کچھ نہیں. عرب کی جو ہے بالکل سنگلاخ زمین ہے، بڑی مشکل سے کوئی ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں کنواں کھود لیا جائے اور کنویں میں سے کوئی پانی برآمد ہو جائے. چند ہی کنووں کا ذکر موجود ہے. اور آپ کو معلوم ہے جس وادی غیر زرع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو چھوڑا تھا، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہ وادی وہ تھی کہ جس میں کوئی زراعت نہیں تھی، کوئی پانی نہیں تھا، کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی زرخیزی نہیں تھی، کوئی نخلستان نہیں تھا. پانی کہاں سے آ جائے؟ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ بہت بڑے معجزے کا ظہور ہوا تھا نا، کہ وہاں سے زمزم کا چشمہ جو ابلا ہے تو تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ 3500 4000 برس گزر چکے اور وہ چشمہ جو ہے آج تک رواں ہے. اس زمانے میں تو اس کا پانی جو تھا بڑا محدود علاقے میں جو ہے وہ فراہم کیا جاتا تھا، لیکن آج تو پوری دنیا کے اندر وہ پانی جو ہے پہنچ رہا ہے. زمزم کا چشمہ اب آج کے دور میں بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے. تو یہ پانی جو تم استعمال کرتے ہو، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو؟ اور خاص طور پر ڈرنکنگ واٹر. آپ کو معلوم ہے پانی کے اندر بہت سی پولیوشنز بھی ہوتی ہیں، خاص طور پر زمین کا پانی اگر کہیں کھاری ہے یا کسیلا ہے، یا اس کے اندر وہ نمکیات ہیں کہ جو ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں، مفید نہیں ہے، تو وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا. لیکن آج آپ کو معلوم ہے کہ ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ کس قدر اہم شے ہے. اور پورے پاکستان کہہ لیجئے، پنجاب کہہ لیجئے، تمام صوبوں کے اندر ڈرنکنگ واٹر جو ہے جس طرح کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جگہ جگہ فلٹرز لگائے جا رہے ہیں. پھر ہماری انڈسٹریز کی جو پولیوشن ہے وہ زمین کے اندر جذب ہو کر گویا کہ اس پانی کو بھی آلودہ کر رہی ہے جو آپ زمین کے پیٹ سے برآمد کر رہے ہیں. تشربون کا ذکر کیا گیا. وہ پانی جو تم پیتے ہو، ایک نہانے دھونے کے لیے پانی ہوتا ہے، وہ آپ کسی جوڑ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی کھارا اور کسیلا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ کے جسم کی نیڈ ہے، جس میں وہ پانی چاہیے کہ جس کے اندر تمام نمکیات بھی ایک خاص ریشو پرپورشن کے اندر ہو، کبھی تم نے غور کیا یہ پانی تم کہاں سے حاصل کر رہے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اسے بادلوں میں سے خود نچوڑا تھا؟ یہ جو پانی کا نزول ہوا ہے، باران رحمت جو نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کیا اس کا اختیار تمہارے پاس ہے؟ یہ ڈرنکنگ واٹر جو تم حاصل کر رہے ہو، جس کو تم مشروب کے طور پر استعمال کرتے ہو، جس پر وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ جیسا کہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ہر زندگی
جہاں کہیں بھی زندگی موجود ہے وہاں پانی کا عمل دخل ہے. اگر پانی نہیں ہے تو زندگی موجود نہیں ہے. ہمارے جسم کے اندر بھی جہاں ہوا اور اس میں سے آکسیجن جو ہے انتہائی ضروری ہے، وہیں پانی کے بغیر بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہ پانی جو ہے حیات آفرین پانی جو تم حاصل کر رہے ہو، یہ بادلوں سے برسانے میں تمہیں کوئی اختیار ہے؟ اول تو بادلوں تک اس کا پہنچایا جانا وہ کس سسٹم کا مرہون منت ہے؟ یہ واٹر سائیکل، یہ سمندر، اور سمندر کا پانی کبھی اگر آپ نے کبھی ذائقہ لیا ہو اور اس کو چکھا ہو تو اس کا جو کسیلا پن ہے وہ کڑواہٹ کی حد تک ہوتا ہے. آپ تھوڑی دیر اپنے منہ میں بھی نہیں رکھ سکتے، اس قدر جو ہے کڑوا اور نمکیات زدہ پانی وہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ یہاں سے جو بخارات اڑتے ہیں تو ان میں کسی قسم کی وہ پولیوشن نہیں ہوتی، اس کے اندر کسیلا پن نہیں ہوتا، وہ بالکل کرسٹل کلیئر جو ہے، جسے آپ کہیے کہ وہ H2O، وہ آبی بخارات وہاں سے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد جا کر جو ہے آسمان کی بلندیوں میں وہ کنڈنس ہو جاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ جو خزانہ ہے لوگوں تک پہنچ سکے. انتم انزلتموہ من المزن، مزن کہتے ہیں اس بادل کو کہ جس میں پانی موجود ہو. قرآن حکیم میں سحاب کا ذکر بھی آیا. سحاب سمپل بادل کو کہیں گے، اور آپ بھی محسوس کر لیتے ہیں جب آسمان پر بادلوں کو دیکھتے ہیں. ایک بادل وہ ہے جو بالکل سفید رنگ کا ہے، جس کے بارے میں تقریباً گمان یہی ہوتا ہے کہ اس میں پانی نہیں ہے. ایک بادل وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ تھوڑا سا گدلا ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، گہرے رنگ کا ہوتا ہے. تو بھاری بادل کا ذکر جو ہے قرآن حکیم میں کیا گیا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 57 کے اندر، وہ میں نے خاص طور پر نوٹ بھی کی تھی. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. وہی ذات ہے اللہ کی کہ جو ہواؤں کو چلاتی ہے، جو اپنے دامن میں اللہ کی رحمت کی نوید اور خوشخبری لے کر آ رہی ہوتی ہیں. حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، یہاں نوٹ کر لیجئے، یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لاتی ہیں ایسے بادل جو ثقیل ہوتے ہیں، جو وزنی ہوتے ہیں، جو بوجھل ہوتے ہیں. سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، ہم ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں ایسی زمین کی طرف جو مردہ ہے، جو بنجر ہے، جو پیاسی ہے. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر ان بوجھل بادلوں سے ہم پانی کو برساتے ہیں. اب یہاں اصل شے نوٹ کرنے والی کیا شے ہے؟ ہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر یہی پانی ہے کہ جو ہم نازل کرتے ہیں، جو سبب بنتا ہے انواع و اقسام کا. تم یہاں جو بھی فصلیں حاصل کر رہے ہو، جو پھل حاصل کر رہے ہو، جو میوے حاصل کر رہے ہو، جو سبزیاں اور ترکاریاں حاصل کر رہے ہو، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہی آسمانی پانی جو ان بوجھل بادلوں کے اندر موجود تھا. اپنی جگہ اتنے بوجھل ہے لیکن اس کے باوجود فضا کے اندر موجود ہیں. یہ بھی تو اللہ کا نظام ہے نا. تو انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، تو کیا تم اس پانی کو نازل کرنے والے ہو ان بادلوں میں سے، یا یہ کہ ہم ہیں اسے برسانے والے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا. اب یہاں پھر وہی انداز ہے، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے برسنے والے پانی کو زہریلا کر دیں، کسیلا کر دیں، کڑوا کر دیں، جو تمہارے پینے کے لائق نہ رہے. اب ظاہر ہے کہ پانی کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اب کوئی شے پینے کے لائق ہی نہ رہی تو زندگی کہاں رہے گی؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو، اس انتہائی کڑوا پانی جو سمندر کا تھا اس سے یہ بادل اٹھے ہیں. لیکن پانی جو تمہیں حاصل ہو رہا ہے کس قدر میٹھا ہے، کس قدر شیریں ہے، کس قدر خوش ذائقہ ہے، کسی قسم کی کوئی پولیوشن نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ برستے ہوئے فضا کے اندر اگر ہم نے خود ہی پولیوشن پیدا کر دی ہے، کاربن مونو آکسائڈ بھی ہے، نائٹروجن بھی ہے، کاربن بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، پھر یہ گاڑیوں کا دھواں بھی ہے، اس کی وجہ سے وہ پانی آلودہ ہو جائے تو دوسری بات ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. سمندر کے انتہائی کڑوے پانی سے اللہ تعالیٰ نے جو بخارات بلند کیے، اس سے تم اپنے لیے انتہائی شفاف اور نتھرا ہوا خوش ذائقہ پانی حاصل کر رہے ہو. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، تو کیوں شکر نہیں کرتے اللہ کا؟ اب چوتھی مثال آ رہی ہے، افرأیتم النار التی تورون. دیکھیے جب قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا، یا اس سے پہلے، آج تو ہمیں بہت سی سہولتیں حاصل ہیں نا. ذرا آپ نے اپنے برنر کا جو ہے وہ سوئچ آن کیا اور ذرا دیا سلائی جلائی اور آگ روشن ہو گئی. لیکن کوئی قافلہ جا رہا ہے، رہت صحرا میں سے گزر رہا ہے،
انہیں کھانا پکانے کے لیے یا پانی گرم کرنے کے لیے آگ درکار ہے، کہاں سے آئے گی؟ یہ دیا سلائی اور ماچس تو موجود نہیں تھی، جیسا کہ ہم نے سنا بھی ہے کہ پتھروں کو رگڑ کر بھی آگ پیدا کی جاتی تھی۔ لیکن صحرا میں پھر خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو صحرائی مسافر ہوتے تھے، جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا آگ سلگانے کی، اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ صحرا میں بھی جب سردی پڑتی ہے تو ٹھٹر دینے والی سردی پڑتی ہے، ٹھٹرا دیتی ہے وہ، اور اس سے بچنے کے لیے گویا کہ زندہ رہنے کے لیے بھی آپ کو آگ کی ضرورت ہے۔ اب وہ آگ کہاں سے آئی، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ کیا تم نے کبھی غور کیا افرأیتم النار التی تورون، یہ آگ جو تم بھڑکا دیتے ہو، سلگا دیتے ہو، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ظاہر ہے وہ بھڑکے گی لکڑیوں کی وجہ سے، کوئلے کی وجہ سے۔ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، تو یہ آگ جو تم حاصل کر رہے ہو اس کے لیے درخت تم نے پیدا کیے تھے یا ان درختوں کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ اب دیکھیے، ایک تو فصل ہے جو انسان خود لگاتا ہے، آم کا باغ ہے، امرود کا باغ ہے، کوئی اور باغ ہے، اس نے خود کاشت کی ہے۔ لیکن لکڑیاں سلگانے کے لیے، آگ لگانے کے لیے جو درخت ہیں وہ کیا انسان نے کاشت کیے تھے؟ آخر ایک ذات ہے نا جس نے تمہاری اس بنیادی ضرورت، آگ تمہاری بنیادی ضرورت ہے، ورنہ حیوانات کا معاملہ تو اپنی جگہ ہے کہ وہ اگر گوشت کھاتے بھی ہیں تو کچا کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نظام ہضم کے اندر وہ انزائمز رکھے ہوئے کہ کچے گوشت کو وہ جو ہے وہ ہضم کر جاتے ہیں، لیکن انسان کا معاملہ تو یہ نہیں ہے۔ انسان کو تو اسے گلانا پڑے گا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، سردیاں جو ہیں، کڑکڑاتی ہوئی سردی میں اپنے آپ کو بچانا، اس کے لیے آگ کی ضرورت ہے۔ تو آگ جلانے کے لیے جو درخت ہے، انتم انشأتم شجرتها، کیا تم نے پیدا کیا ہے ان درختوں کو کہ جس کے ذریعے تم آگ سلگا رہے ہو؟ ام نحن المنشئون، یا ان کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ بلا وانت یا رب، وہی بات، اے پروردگار ہم میں سے کسی کو اختیار نہیں۔ جن جن نعمتوں کا تو نے ذکر کیا، یہ آسمان سے برستا ہوا پانی، ہمارا کیا اختیار ہے؟ یہ بیج زمین میں ڈالا، اس کو ایک مکمل جو ہے پودے کی، درخت کی شکل میں تبدیل کر دینا، جس سے ہم پھل حاصل کر رہے ہیں، فصل حاصل کر رہے ہیں، اس میں ہمارا کیا اختیار ہے؟ یہ تو کل کا کل ہے پروردگار تیرے اختیار میں ہے۔ بلا وانت یا رب، کیوں نہیں ہے پروردگار، تو ہی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے ان درختوں کو اگایا تھا؟ اور خاص طور پر ہمارے یہاں مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ مرخ اور عفار نام کے دو درخت ایسے تھے کہ جن کی خشک لکڑیاں جو ہیں وہ اہل عرب اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جب ضرورت پڑتی تھی تو ان لکڑیوں کو جو ہے آپس میں رگڑ کر وہ آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ اور آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ جنگل کے اندر اچانک جو ہے آگ لگ گئی، کیسے لگ گئی؟ خاص طور پر یہ بانسوں کا جو جنگل ہوتا ہے اس کے اندر آگ عام طور پر لگتی رہتی ہے، تو بانس کا جو درخت ہے اس پودے کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ رگڑا جائے تو چنگاری پیدا ہوتی ہے، آگ لگ سکتی ہے، اور آگ لگ جاتی ہے جنگلات کے اندر۔ لیکن یہ کہ جب یہ تمام چیزیں نہیں تھی، دیا سلائی ہوئی تمام چیزیں، تو آگ روشن کرنے کے لیے اول تو آگ جو ہے کسی دوسرے کے گھر سے حاصل کرنا، جو فرمایا گیا نا سورۃ الماعون کے اندر، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، عام استعمال کی چیزیں بھی ایک دوسرے کو دینے کو تیار نہیں ہوتے، اس درجے جسے آپ کہیے کہ وہ انسانوں کے اندر جو ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے ان کی شخصیت، کہ معمولی استعمال کی چیزیں بھی دوسرے کو دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو معاون کے بارے میں لوگوں نے یہ بھی کہا، یہ آگ بھی ہے، ایک گھر کے اندر آگ روشن ہے تو پڑوسی اگر گیا ہے کہ تھوڑی سی آگ مجھے دے دے، اور وہ کوئی انگارہ دے دیتا ہے، کوئی سلگتی ہوئی لکڑی دے دیتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا احسان ہے جو وہ کر رہا ہے۔ تو انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم ہی نے بنایا ہے اس آگ اور اس درخت کو ایک یاد دہانی، کہ تمہارے ذہن میں یہ خیال آنا چاہیے اس درخت کا پیدا کرنے والا کون ہے جس سے ہم یہ آگ حاصل کر رہے ہیں۔ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ استعمال کی شے ہے جس کے بغیر جو ہے تم سردیوں میں سردی کی وجہ سے مر جاؤ گے اگر آگ روشن نہ ہو، اور تمہارے کھانے جو ہے وہ بھی نہیں پکیں گے۔ للمقوین، کن لوگوں کے لیے؟ جو مسافر ہیں، بادیہ نشین ہیں، آج کوئی کہیں پڑاؤ ڈالا، کل کہیں اور پڑاؤ ڈالا ہے، اب رستے میں آپ کو آگ کی ضرورت ہے، اگر وہ لکڑیاں موجود نہ ہوں، جو عفار اور مرخ کی جو شاخیں ہوتی تھی، تو آگ روشن نہیں ہو سکتی تھی۔ فسبح باسم ربک العظیم، تو تسبیح کیجئے اپنے اس رب کے نام سے جو بہت عظیم ہے۔
یہ عظیم کی نسبت جو ہے اسم کی طرف بھی ہے اور رب کی طرف بھی ہے. اپنے رب کے عظیم نام کے ساتھ تسبیح کیجئے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا قدوس، یا غفار، یا ستار، یا حلیم، یا قابض، یا باسط، جتنے بھی اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کے حوالے سے اللہ کی تسبیح کیجئے. اور وہ رب کے جو بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے. اب دیکھیں یہاں بھی گویا کہ حکم ہے نا، تو امتثال حکم میں یہ بات بعض روایات سے واضح ہوتی ہے، خاص طور پر سورۃ الاعلیٰ کی جو سب سے پہلی آیت ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ. اس کے بارے میں تو حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کو اپنے سجدوں کے لیے مخصوص کر لو. اجعلوہ فی سجودکم. اب ہم سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ. سورہ اعلیٰ کے سب سے پہلے الفاظ کیا تھے؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ. اسی طرح یہ جو ہے فسبح باسم ربک العظیم، اس میں بھی کچھ اقوال ملتے ہیں کہ جس میں گویا کہ نماز کا جو رکوع ہے اس میں ہم جو پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تو گویا کہ یہ امتثال امر ہے کہ جو اس امر کے جواب میں ہو رہا ہے فسبح باسم ربک العظیم، تو تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام سے جو بہت بڑا ہے، بڑا عظیم ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، بس میں قسم کھاتا ہوں. اگرچہ لا کا لفظ جو ہے لا نافیہ نہیں ہے، ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں فلا اقسم، میں قسم نہیں کھاتا. لیکن یہ کہ عربی زبان کا یہ ایک اسلوب ہے کہ جس میں اب یہ لا اگر شروع میں آیا ہے تو وہ گویا کہ لا نافیہ نہیں ہے بلکہ استیناف ہے. لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ. دو صورتوں کا آغاز ہوا نا، سورہ قیامت، سورہ بلد. نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، نہیں میں قسم کھاتا ہوں شہر مبارک کی، مکہ کی قسم کھائی گئی. تو وہی بات یہاں ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، بس میں قسم کھاتا ہوں مواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی جگہ کی. مواقع جو ہے وہ موقع کی جمع ہے، اور موقع اصل میں ظرف ہے اس معنی میں کہ جہاں کوئی شے گرتی ہو. اگرچہ ہم بھی عام طور پر کہتے ہیں فلاں موقع پر یہ ہوا، گویا کوئی واقعہ جو آپ نے دیکھا وہ اس موقع پر جو ہے وہ رونما ہوا تھا، وقوع پذیر ہوا تھا. اگرچہ مولانا مودودی نے یہاں ترجمہ جو کیا ہے اور اسی کو انہوں نے اپنے حواشی میں بیان کیا کہ مواقع النجوم سے اصل میں ستاروں کی گزرگاہیں ہیں، ان کے جو ٹریک اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں، اور اسی طرح ان کے جو مقامات ہیں، ان کی جو چال ہے، یہ چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں. لیکن یہ کہ آج کے دور میں ہمیں معلوم ہوا کہ چونکہ اس کے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے اصل مفہوم کے اندر گرنے کا مفہوم موجود ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی. اب آج ہمیں معلوم ہے یہ بلیک ہولز کا جو ایک تصور ہے، یہ بڑی بڑی گلیکسیز اور یہ بڑے بڑے جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ تمام کے تمام جا کر معدوم ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی جگہیں ہیں اس کائنات کے اندر. اب تو آپ کے پاس بہت بڑا ذریعہ ہے، انٹرنیٹ کے ذریعہ آپ بلیک ہول کا جو ہے کہیں اگر چیپٹر کھولیں گے تو آپ کو معلوم ہوا انسان کی عقل جو ہے دنگ رہ جاتی ہے. یہ ہماری زمین کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں اس پوری کائنات کے اندر. بہت بڑے عظیم صحرا کے اندر شاید ایک ذرے کو نسبت ہو اس پورے صحرا کے ساتھ. ریت کے ذرے کی کیا وقوعت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ زمین کی تو یہ وقوعت بھی اس کائنات میں نہیں ہے. جب اس کو جسے آپ کا یہ زوم آؤٹ کرتے ہیں تو زمین غائب ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر نظام شمسی غائب ہو جاتا ہے. ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس کونے کے اندر ہے، جو کسی ایک گلیکسی کا جز ہے. پھر وہ پوری گلیکسی جو ہے وہ بھی غائب ہو جاتی ہے نگاہوں سے، اس لیے کہ جب آپ زوم آؤٹ کرتے ہیں تو بہت سے نقشے آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے. تو اس کائنات کی وسعت جو ہے اس کے بارے میں کوئی اندازہ کیا ہی نہیں جا سکتا. اور اسی کائنات میں پھر وہ بلیک ہولز بھی موجود ہیں کہ جہاں جا کر یہ بڑی گلیکسیز اور بڑے بڑے ستارے جو ہیں، بڑے بڑے سورج سے سینکڑوں لاکھوں گنا بڑے کرے جو اس فضا کے اندر موجود ہیں، سب کے سب جا کر معدوم ہو جاتے ہیں، نسیہ منسیہ ہو جاتے ہیں. اور وہ آج کے دور میں جیسا کہ میں نے عرض کیا آج سے 1400 برس پہلے جو ہے، یا آج سے 200 برس پہلے شاید لوگوں کو اتنا علم نہیں تھا. لیکن جب سے یہ معلوم ہوا کہ واقعتاً جہاں یہ کائنات جو ہے مستقل ایکسپینڈ کر رہی ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ جو کہا گیا قرآن حکیم میں، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، پھیل رہی ہے. ہماری سائنس بھی ہمیں بتا رہی ہے جہاں پھیل رہی ہے وہاں بڑی بڑی گلیکسی جو ہے معدوم بھی ہو رہی ہیں.
جس طرح انسان کا جسم ہے نا، ہماری کھال ہے، یہ کھال آج سے 3 ہفتے پہلے جو تھی وہ یہ نہیں تھی جو آج میرے اوپر ہے، اس لیے کہ مسلسل اس کے اوپر کے جو سیلز ہیں، جو سیکویمس ہے، وہ جھڑ رہا ہے، نیچے سے نئے سیل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہی معاملہ اس کائنات کا بھی ہے کہ کائنات ایک اعتبار سے وہ ایکسپینڈ بھی کر رہی ہے اور ایک اعتبار سے اس میں کمی بھی واقع ہو رہی ہے۔ جس طرح انسانوں کی تخلیق کا معاملہ ہے، روزانہ کتنے انسان ہیں، ان کی ارواح آتی ہیں، ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس کے بعد کتنے ہی انسان وہ ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو بمواقع النجوم، گویا کہ وہ بلیک ہولز کہ جن کا تصور کرتے ہوئے بھی انسان کے اوپر جو ہے ایک دفعہ جو ہے کب کبھی طاری ہوتی ہے کہ کیا شے ہوگی کہ جس میں اتنی بڑی بڑی گلیکسیز جو ہے جا کر معدوم ہو جائیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور یہ جو قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک وقت آئے گا تمہیں معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی قسم تھی جو اللہ نے کھائی۔ آج ہمیں معلوم ہو رہا ہے، اگر اس سے مراد وہی لی جائے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تراجم کے اندر اگر کوئی پرانے زمانے کے ترجمے اس میں اس کی گنجائش موجود نہیں تھی، لہذا ستاروں کے گزرگاہوں کی قسم کھائی گئی، ستاروں کے ٹوٹ جانے کی قسم کھائی گئی، اس لیے کہ وہ بھی انسان کا مشاہدہ ہے کہ شہاب ثاقب ہے، گویا کہ کوئی ستارہ ٹوٹ گیا اور اس کے بعد فضا کے اندر تحلیل ہو گیا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ستاروں کے مختلف چالیں ہیں یا مختلف اس کے ٹریکس ہیں، اس کے مقامات ہیں، لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مواقع جو ہے وہ موقع کی جمع ہے، گرنے کی جگہ، تو گویا کہ اس کا صحیح مفہوم وہی ہوگا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جو آج کے دور میں ہمارے پر واضح ہوا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مواقع النجوم کی، ان بلیک ہولز کی، یہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اتنے بڑی بڑی چیزیں رکھ دی ہیں جس کا تم تصور بھی کرو تو تمہارے اوپر جو جھرجھری طاری ہو جائے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یقیناً یہ قسم ہے، بہت بڑی قسم۔ اگر تمہیں علم حاصل ہوگا تو معلوم ہوگا کہ یہ کیا شے ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نظام رکھا ہے کہ ستاروں کو بھی نگل جاتا ہے اور بڑی بڑی گلیکسیز کو بھی نگل جاتی ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اب دیکھیں اتنی بڑی اور عظیم قسم جس شے پر کھائی گئی وہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے کہ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، جو بہت باعزت کلام ہے۔ یہ کلام ہے کس کا؟ جس نے اس کائنات کو تخلیق بخشی ہے، جس نے یہ زمین ہی پیدا نہیں کی بلکہ زمین سے لاکھوں کروڑوں اربوں خرگوں میں گنا جو ہے وہ بڑے بڑے کرے اس نے پیدا کر دیے ہیں، جس کے سامنے تمہارے زمین کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ تمہارے مشاہدے میں جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا آسمان سے بارش بھی تو برس رہی ہے، وہ پانی حاصل ہو رہا ہے جو مبدأ حیات ہے۔ اسی طرح جو آگ تم سلگاتے ہو، اگر آگ نہ ہو تو وہ کڑکڑاتی ہوئی سردی جو تمہاری جان لے گی، پھر جو تمہارے اور کتنے کام آتی ہے۔ یہی آگ ہے کہ جو ابتداء ذریعہ بنی تھی، اسٹیم انجن جب بنے شروع میں، یہ بھاپ سے چلنے والے انجن ہوا کرتے تھے۔ کسی زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا ریلوے ٹریکس جو ہوتے تھے اس پر ریل گاڑی آ رہی ہے اور آگے جو وہ بھاپ والا انجن ہوتا تھا جس میں کوئلے دہکائے جاتے تھے، اندر پانی ہوتا تھا، اس سے بھاپ بنتی تھی، اس کی وجہ سے وہ پھر تمام موومنٹ پسٹنز وغیرہ آگے بھی اس کی وجہ سے انجن چلتا تھا۔ وہاں بھی تو آگ اصل شے ہے نا، تو بنیادی ضرورتوں میں سے ایک شے ہے۔ پھر اپنی تخلیق کا بھی ذکر کیا، افرأیتم ما تمنون، تم نے دیکھا وہ منی کا ایک قطرہ تم نے ٹپکایا اور اس کے بعد ایک مکمل انسان کی شکل میں اللہ نے اس کی تخلیق فرما دی۔ تو یہ قرآن ہے، انہ لقرآن کریم، یقیناً یہ قرآن ہے جو بڑے عزت والا ہے، بڑے عزت والے کا کلام ہے۔ فی کتاب مکنون، وہ ایک ایسے صحیفے میں ہے، ایسے نوشتے میں ہے جسے چھپا کر رکھا گیا، جو سورہ بروج کے آخر میں فرمایا گیا نا، فی لوح محفوظ، انہ لقرآن مجید فی لوح محفوظ، اس قسم کے الفاظ ہیں۔ وہ قرآن جو بہت بزرگ ہے، بہت عظیم ہے، اور وہ محفوظ ہے لوح محفوظ کے اندر۔ اب کس شکل میں ہے اس کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے، خواہ کسی انسان کو یاد ہے تو اس کے سینے میں محفوظ ہے، کاغذ کے اوپر جو لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے۔ آج سے 100 برس پہلے کوئی تصور نہیں تھا، لیکن یہ کہ سی ڈی میں موجود ہے، ڈی وی ڈی میں موجود ہے، یو ایس بی میں موجود ہے، میموری کارڈ میں موجود ہے، پورا قرآن موجود ہے۔ لیکن اصل قرآن کا جو نسخہ ہے وہ اصل میں لوح محفوظ میں، اور وہ کس کیفیت میں ہے اس کا اب ہم کوئی ادراک کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا کوئی نقشہ کھینچا گیا، فی کتاب مکنون، مکنون کہتے ہیں کہ وہ ایسی شے کہ جس کو بالکل غلافوں کے اندر چھپا کر رکھا گیا ہو۔ آگے اس کا ذکر بھی آ جائے گا، لا یمسہ الا المطہرون،
اس قرآن کو نہیں مس کرتے مگر انتہائی پاک بنا دیے گئے. وہ کہ ہستیاں، خاص طور پر فرشتوں کا مفسرین نے ذکر کیا، فرشتے مراد ہے کہ وہ جو لوح محفوظ کے اندر جو قرآن ہے، یا یہ کہ اس قرآن کو بھی اگر آپ لیں گے تو عام تعویل اگر کریں گے تو پاکی کی حالت میں آپ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں ہے، اور ناپاکیاں دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں، حدث اصغر بھی ہو سکتا ہے، حدث اکبر بھی ہو سکتا ہے. ایک ناپاکی وہ ہے کہ جو صرف آپ نے وضو کیا اور آپ پاک ہو گئے، گویا کہ وضو نے آپ کو پاک کر دیا. اور ایک ناپاکی وہ ہے کہ جس کے لیے غسل کی ضرورت پڑتی ہے، جسے حدث اکبر کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت آپ بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک قرآن حکیم کو مس کرنا، اسے بیٹھ کر پڑھنا، اس کے صفحے کو ہاتھ لگانا، قرآن کو ہاتھ لگانا، لیکن عمومی معاملہ ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ قرآن حکیم کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، حدث اصغر کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ قرآن حکیم کو آپ حالت جنابت میں یا حیض اور نفاس کی حالت میں پڑھ بھی نہیں سکتے، اس کے بارے میں بھی اتفاق ہے. تو گویا کہ یہ وہ کلام ہے، پاک کلام ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو وہی چھوتے ہیں کہ جو بہت پاک باز ہیں، جو بہت پاک کر دیے گئے. مراد فرشتے بھی ہیں، اور خاص طور پر اگر ہم اپنے اوپر اطلاق کریں تو گویا کہ اس کو مس کرنے کی لازمی شرط یہ بھی ہے کہ آپ کو پاکی کی حالت میں ہونا چاہیے. تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، اس جہانوں کے رب کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے. تنزیل آتا ہے کسی شے کو جستہ جستہ، نجمن نجمن نازل کرنا. انزال آتا ہے یک بارگی نازل کرنا. تو قرآن حکیم کے لیے دونوں ہی صیغے استعمال ہوئے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. وہ یک بارگی قرآن حکیم کا سماء دنیا تک نازل کیا جانا، لوح محفوظ سے، انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور پھر تنزیل آئے گا گویا کہ سماء دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ جستہ جستہ، نجمن نجمن، آیات کی شکل میں، صورتوں کی شکل میں. تقریباً کو 21-22 برس میں قرآن حکیم کا وہ نزول مکمل ہوا، وہ بطریق تنزیل ہے. تو تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس کلام کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں، احسن الکلام ہے، احسن الحدیث ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہہ، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام، بہترین حدیث نازل فرما دی. یہ قرآن حکیم احسن الحدیث ہے. تو افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس کلام کے بارے میں، اس بہترین کلام کے بارے میں تم انتہائی سست روی کا شکار ہو؟ اس لیے کہ مدہنون اصل میں دوہن سے نکلا. دوہن کہتے ہیں چکنائی کو، جس میں ایک نرمی کا مفہوم ہوتا ہے. تو کسی شے کو بالکل نرم لے لینا، سیریسلی نہ لینا، بے اعتنائی برتنا، اور اسی کے ساتھ جو ہے سہل انگاری کی روش اختیار کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت اور اتنا بڑا فضل جو نوع انسانی پر ہوا کہ اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا، جس کے لیے قسم کی شے کی کھائی گئی، فلا اقسم بمواقع النجوم. اور اس کے بارے میں تمہارا طرز عمل یہ ہے، تم اسے بے اعتنائی برت رہے ہو، اسے پڑھنے کو تیار نہیں ہو، اسے سمجھنے کو تیار نہیں ہو، سہل انگاری کا شکار ہو. اگر تمہیں معلوم ہو کہ یہ قرآن دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، وہ خیر مما یجمعون، تو پھر تو اگر تمہارا دل اس بات کا معترف ہوگا تب تم اسے پڑھنے کو تیار ہوگے نا، اسے سمجھنے کو تیار ہوگے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوگے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اس کے بارے میں تم سستی اور کاہلی کر رہے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا حصہ، اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا. رزق کا لفظ یہاں استعمال ہوا، نصیب یا حصہ دونوں چیزیں مراد ہیں. گویا کہ تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا کہ تم نے اس قرآن کی تکذیب کر دی ہے. اب یہاں اصل میں اولین مخاطب تو وہی ہیں جن کے لیے قرآن نازل کیا گیا، اہل عرب. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنتے تھے، لیکن انکار کر دیتے تھے، تکذیب کر رہے تھے قرآن حکیم کی. لیکن اس میں اگر آپ تھوڑی سی گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو اگر کوئی شخص عملاً تکذیب کر رہا ہے قرآن کی، مانتا تو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے اس نے جائز اور حلال ٹھہرا لیا، تو گویا کہ یہ قولی تکذیب تو نہیں ہے لیکن عملی تکذیب ہے، جس کا بہترین جو ہے مثال دی جا سکتی ہے سورہ جمعہ کے اندر موجود ہے، کہ جس میں کہا گیا کہ ہم نے انہیں اہل کتاب کو، یہود کو جو ہے ہم نے تورات عطا کی تھی، لیکن یہ کہ ان کا معاملہ کیا ہوا،
تورات کو اللہ کا کلام مانتے تھے، اس کی عزت بھی کرتے تھے، اسے ممکنہ ریشمی غلافوں کے اندر جو ہے لپیٹ کر بلندی پر رکھتے ہوں، لیکن عملاً اس کے اوپر جو ہے گویا کہ قائم نہیں تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اس کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتے نہیں تھے، صرف حلال پر قرار کرنا ان کے لیے بڑا گراں گزرتا تھا۔ تو وہاں بھی فرمایا گیا، جس میں مثال دی گئی یحملوا اسفارا، کہ ان گدھوں کی سی مثال جن کے اوپر کتابوں کا بوجھ لا دیا گیا ہو۔ تو آخر میں یہ فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی ہے، وہ عملی تکذیب کر رہے تھے اس کی۔ تو افبہذا الحدیث انتم مدہنون، لیکن یہاں مراد جو ہیں وہی ہیں مکہ کے رہنے والے جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا تھا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اب ذرا جھنجھوڑا جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا تم پر بھی جبکہ تمہاری جان تمہارے حلق میں آ پھنسے گی۔ حلقوم بھی کہا گیا یہاں، اور پھر یہ کہ سورہ قیامہ میں فرمایا گیا فلولا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، جب تمہاری جان جو ہے وہ ہنسلیوں میں آ پھنسے گی اور اس وقت دوڑایا جائے گا، بلاؤ کسی ڈاکٹر کو، بلاؤ کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو کہ کسی طرح اس کو اس اذیت سے اور اس کرب سے نجات دلائے، لیکن یہ کہ اسے معلوم ہے جو شخص اس وقت بستر پر لیٹا ہوا ہے جس کی جان نکل رہی ہے کہ اب تو وقت فراق آ گیا، انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، اور پنگلیڑی پنڈلی کی ساتھ لپٹ جائے گی اور اس دن اسے معلوم ہوگا کہ آج تو اسے اس کے رب کی طرف ہانک دیا جائے گا۔ وہی بات یہاں بھی کہی گئی فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اور تم ہوتے ہو اسے دیکھتے، تمہارا اپنا پیارا ہے جو بستر مرگ پر ہے اور اس کی جان نکل رہی ہے، لیکن تم کچھ نہیں کر سکتے۔ گویا کہ ڈاکٹروں نے اپنی پوری سعی جہد کر لی، اس کی جو ہے وہ سینہ بھی دبا کر کسی طرح مصنوعی تنفس بھی ہو جائے، کوئی مشینیں بھی لگا دی، یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا، تو ڈاکٹر کی تمام کوششیں تمہیں نظر آ رہی ہیں۔ ممکن ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا قریب کھڑا ہو، وہ جھاڑ پھونک بھی رہا ہو، لیکن وہ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی جان کو قبض کرنے کے لیے بھیجا، اس کا ہاتھ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ ان تمام کی موجودگی میں وہ بڑی سہولت کے ساتھ اس شخص کی جان لے کر جو ہے رخصت ہو جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو اس وقت، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس کے بہت قریب ہوتے ہیں اس وقت، تم بھی قریب کھڑے ہو لیکن ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہمارا وہ فرشتہ اجل جو ہے اس کو ہم نے یہ اختیار دیا ہے کہ تم کتنی ہی سر توڑ کوشش کر لو، وہ ہاتھ تمہیں نظر نہیں آئے گا لیکن وہ اس کی روح قبض کر، اس کی جان قبض کر کے لے جائے گا۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھ پاؤ گے اس غیبی ہاتھ کو جو اس کی جان قبض کر رہا ہے، اس کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پس کیوں نہیں اگر تم ہو کسی کے اختیار سے باہر۔ مدین اصل میں دانا یدینو آتا ہے کسی کا حکم چلنا یا حکم کا اختیار ہونا، با اختیار ہونا، اور اسی طرح مدین کا لفظ آتا ہے اس کے لیے کہ جو غیر مدین، کسی کے اختیار میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے پاس کل اختیار ہے، تم کتنی کوشش کر لو لیکن یہ کہ اس شخص کی نکلتی ہوئی جان کو روک نہیں سکتے، اتنے بے اختیار ہو تم۔ نہ وہ شخص جس کے اوپر یہ بیت رہی ہے وہ اس کا اختیار اس کے پاس ہے، اور نہ اس کے ارد گرد جو ٹیم کھڑی ہوئی ہے اس میں سے کسی کے پاس اختیار ہے کہ اس نکلتی ہوئی جان کو کسی طرح روک لے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو، کسی کے قبضے میں نہیں ہو، کسی اور کے محکوم نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر اختیار ہے تو روک لو نا اس نکلتی ہوئی جان کو۔ اگر واقعتاً تم اتنے ہی با اختیار ہو تو تمہاری بیوی ہے، تمہارا بیٹا ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا باپ ہے جو اس بستر مرگ پر ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، تو کیا اتنا اختیار نہیں ہے تمہارے پاس؟ دنیا میں تو اپنے آپ کو بڑا اختیار مطلق سمجھتے تھے، میرے پاس سب اختیار ہے۔ اس حد تک بھی اختیار ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو میں اپنے لیے حلال ٹھہرا سکتا ہوں۔ وہی بات ہے نا کہ انسان اپنے اندر جو ہے اپنی ذات میں جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے۔ اگر انسان سمجھنے لگے کہ جو اختیارات فرعون کے پاس تھے خدائی کے، وہ اختیارات شاید میرے پاس بھی ہیں، لیکن یہ کہ یہاں انسان کس قدر بے اختیار ہے، کیا کر سکتا ہے؟ ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو لوٹا دو، روک لو اس روح کو، نکلتی ہوئی روح کو، اگر تم واقعتاً سچے ہو اپنے اختیار میں۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ۔ اب آخری 3 آیات میں وہی 3 گروپ جو ہم نے شروع میں پڑھے تھے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، ایک ایک کو لیا گیا۔ پس وہ لوگ کہ جو مقربین بارگاہ ہیں، جو انتہائی جسے آپ کہیے کہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں، فروح و ریحان و جنت نعیم، تو وہ ہوں گے راحت ہی راحت ہوگی، اور ریحان کہتے ہیں خوشبو معطر فضا ہوگی جنت کی،
کون سی ایسی نعمت ہے کہ جس کا وہ تصور کرو انہیں وہاں فراہم نہ کر دی جائے؟ وجنت نعیم، اور بہت ہی نعمتوں والے باغات ہوں گے۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، اور وہ جو دوسرے گروپ کا ذکر کیا گیا تھا، وہ جو داہنی جانب والے ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو سلامتی ہے، مبارک ہے، تہنیت ہے ان لوگوں کے لیے جو اصحاب الیمین ہیں، جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، جو دائیں جانب والے ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ ہوا ان لوگوں میں سے کہ جو جھٹلانے والا بھی تھا اور بہکا ہوا تھا۔ یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو ہم نے اس سے پہلے آیت نمبر 51 کے اندر پڑھے تھے کہ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، یہاں صرف ترتیب الٹ گئی، وہاں ضالون کا لفظ پہلے تھا، مکذبون کا بعد میں تھا، اور یہاں جو ہے مکذبین پہلے ہے، ضالین بعد میں ہے، لیکن یہ اسی تیسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے جو بدقسمت گروہ، بے نصیب، جن کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو ان کی تو مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے، اور جسے آپ کہیے ابلتے ہوئے پانی کے ذریعے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور پھر انہیں ڈالا جائے گا، ڈالنا ہوگا ان کا جہنم کے اندر۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یقیناً یہی وہ بات ہے کہ جو یقینی حق ہے، اس سے بڑھ کر سچ اور کوئی ہو نہیں سکتا جو ان آیات میں بیان کر دیا گیا۔ السابقون الاولون بھی ہیں، مقربین بھی ہیں، اصحاب الیمین بھی ہے، اصحاب الشمال ہیں، یہی انجام ہے جو وہ آخرت میں ہونے والے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، یا پھر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے کہ جس کے ایندھن تم بنو گے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام سے، وہ رب جو بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ہم رکوع میں جو تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، گویا کہ یہیں سے ماخوذ ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، وہی تسبیح ہے، یہاں امر کا صیغہ ہے فَسَبِّحْ، اور بسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم جو ہم اپنی رکوع میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن حکیم کو ہمارے لیے ہدایت کا منبع اور سرچشمہ بنائے، اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی جو ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس کے لیے منتخب فرما لے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے کہ ہم واقعتاً قرآن حکیم کو اپنا جو ہے حرز جان بنا سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔